نظام خلافت کے انہدام کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیروں کی سازشوں کا بھی بہت قصور تھا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ فاروقی صاحب اور پھر ایوب بیگ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی زبوں حالی جب سقوط خلافت کی بات ہوتی ہے اس دور کے اندر خاص طور پہ اور اس سے کچھ پہلے ہمیں دیکھنے میں جو ملتی ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. اور آپ نے جو سوال کیا ہے بالکل وہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے. ایک ہی کوائن ہے, اس کے دو فیسز ہیں, اور وہ دوسرا رخ جو کوائن کا وہ یہ ہے دونوں فیسز کو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں پرویا. جی ایگزیکٹلی پرویا ہے. خیر بات یہ ہے کہ غیروں کی سازشیں کیا تھی. دیکھیں ایک بات تو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی کہ اسلام خاص طور پہ پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ روز اول سے جو اسلام دشمن قوتیں تھی تو اس میں خاص طور پہ یہود اور پھر جو بعد میں عیسائی بھی شامل ہوئے, اور خاص طور پہ وہ عیسائی جو کہ مین سٹریم عیسائیت سے ٹوٹ کر علیحدہ پروٹیسٹنٹ عیسائی بنے, ان کے نزدیک یہ پولیٹیکل اسلام جو تھا وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا. اچھا اس کی جو آپ مثال دیکھتے ہیں, چاہے آپ اس کو فال آف گرناڈا میں دیکھیں, غرناطہ کا سقوط جو تھا اسپین کے اندر مسلمانوں کی جو حکومت ٹوٹی, چاہے جو کلونیلزم کا دور تھا اس میں دیکھیں, ایون یہ جو 1924 میں خلافت منہدم کی گئی سقوط خلافت, یہ جو خلافت عثمانیہ کی ہوئی اس کے اندر دیکھتے ہیں, چاہے آپ اس کو اس کے بعد دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جو 1990 میں نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا گیا, اچھا اس کے بعد یہ 9/11 کے بعد, اس کے بعد پھر ایون آج جو مختلف ممالک کے اندر مسلمان ممالک تقسیم شدہ ہیں, وہاں پہ جو مغربی قوتیں ہیں اور استعماری قوتیں ہیں, وہ جو پولیٹیکل اسلام ہے جس کو ہم خلافت کہہ سکتے ہیں ایک سمپل لینگویج میں, ہماری اپنی ٹرمنالوجی ہے, اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اس میں دیکھیے ایک میں مثالیں دینا چاہ رہا ہوں چند ایک جگہوں سے. یہ کلیش آف سویلائزیشنز کا جو معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کا جو معاملہ ہے, یہ سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ ہنٹنگٹن نے 97 میں پہلے اپنا ایک پیپر لکھا تھا کلیش آف سویلائزیشنز کے حوالے سے, اور وہ اس بارے میں بات کر رہا تھا. لیکن یہ کلیش آف سویلائزیشنز اور نیو ورلڈ آرڈر جو کہ بش سینئر نے 1990 میں استعمال کرنا شروع کیا, یہ بہت پہلے استعمال ہونا شروع ہو چکا ہوا تھا ورلڈ. نیو ورلڈ آرڈر کا سب سے پہلا استعمال جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے, وہ 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے جب ورلڈ جوئش کاؤنسل بنائی, ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بنائی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں پھر کہ وہ پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زائن سامنے آتے ہیں, جن کے بارے میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹے ڈاکیومنٹ ہیں, لیکن تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس میں جو لکھا گیا وہ حقیقت میں انہوں نے اپنے پلان کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ 100 سال کا ان کا پلان ہے, شاید اس سے زیادہ کا بھی ہو. اچھا اس میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گزرا ہے وہاں پہ البرٹ پائک نام کا, اس نے 1860s کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہم آگے ایک گریٹ وار چاہ رہے ہیں, ایک گریٹ وار آئندہ صدی کے اندر ہم چاہ رہے ہیں اور آغاز میں چاہ رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ دوسرے عشرے میں ہو گئی. جی ایگزیکٹلی دوسرے عشرے میں وہ ہوئی. اس کا مقصد اس نے خاص یہ بیان کیا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور وہ مقاصد جو ہیں وہ جو اس یہ میرے پاس کچھ موجود ہیں, میں ان کو ریڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے ایک سمپل لینگویج کے اندر. نمبر 1, آٹومن خلافت کو ابالش کرنا ہے ہم نے, یعنی ٹارگٹ نمبر 1 تھا. اچھا دوسرا یہ کہ بیلفور ڈیکلیریشن کے طرز کی, یعنی کہ جوز کو ارض مقدسہ میں سیٹل کروانے کے لیے ہم نے اعلان کروانا ہے, جو بعد میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ 1914 میں بیلفور ڈیکلیریشن کی صورت میں سامنے آیا, اور فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے, اور وہاں پہ برطانوی فوج جو تھی اس کا جنرل جو تھا ایلن بی, اس نے وہاں جب قبضہ کیا تو اس نے یہی بات کی کہ یہ اب برطانیہ کے قبضے میں تھا لیکن یہودی آنا شروع ہو گئے وہاں پہ. اچھا تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جتنی دنیا کے اندر ٹرکش اور آٹومن اس زمانے میں جو سلطنت تھی اس کے ریسورسز ہیں یا ان کے انٹرسٹس ہیں, ان کو ختم کرنا ہے اور نیشن چھوٹی چھوٹی سٹیٹس کے اندر تبدیل کرنا ہے ان کو.
اور چوتھی بات اس نے یہ کی تھی کہ فیوچر کے اندر اور بڑی بڑی جنگیں ہم کریں گے, اور وہ پھر آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد کی جنگوں میں نظر آتی ہیں بات, یہاں تک کہ ہم آج اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں کہ تقریباً مسلمانوں کے تمام بڑے ممالک کو کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کیا. یعنی اس فلسفی نے اگلے تقریباً 100 سال کا روڈ میپ تو دے دیا تھا. اور وہ لومیناٹی کا, فری میسنز کا ایک گرینڈ ماسٹر تھا, اور زائنسٹ کنیکشن اس کا بہت گہرا تھا. اچھا, دوسرا جو ہمیں ایک اسی حوالے سے حوالہ ملتا ہے, وہ ایک کتاب لکھی تھی آرتھر پونسن بی نے. یہ 1928 میں اس نے کتاب لکھی ہے, اس پر سقوط خلافت ہو چکا ہوا تھا, اور کتاب کا نام ہے فالسہڈ ان وار ٹائم, containing an assortment of lies circulated throughout the nations during the Great War. اور وہ گریٹ وار وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس نے جو مختلف باتیں اس میں لکھی ہیں, اس نے ایک تو یہ کہا کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اس جنگ سے پہلے وہ یہ تھا اتحادی فوجوں کی طرف سے. اتحادی کون تھے؟ اتحادیوں میں 3 ممالک شامل تھے, برطانیہ, فرانس اور روس. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف پھر جرمنی تھا, اور اس کے ساتھ خلافت عثمانیہ تھی. جو انہوں نے اس نے ذکر کیا, جو اتحادی تھے وہ ان کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے تھے ہم جنگ نہیں چاہتے, جھوٹ نمبر 1. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے جو مخالف پارٹی ہے صرف وہ جنگ چاہ رہی ہے اور وہ گلٹی ہے جنگ کے لیے, ہم گلٹی نہیں ہیں جنگ کے کسی صورت میں بھی. تیسری بات یہ کہتے تھے وہ ڈیولز ہیں, یعنی کہ اندر وہ باقاعدہ ریلیجس ایلیمنٹ کو بھی لے کے آتے تھے, یہ ڈیول ہے, ان کو ختم کرنا ضروری ہے. اچھا, چوتھی بات یہ کہتے تھے ہم تو بڑے نوبل کاز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں لڑ رہے کوئی بھی. پانچویں بات وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو جن کے خلاف ہماری جنگ ہے یعنی جرمنی, اور یاد رکھیں یہ وہ ہٹلر والا جرمنی نہیں ہے, یہ پہلی جنگ عظیم والا جرمنی ہے جو کہ بالکل سادہ جرمنی تھا, کوئی اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ یہودیوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے. اور سلطنت عثمانیہ جو کہ جرمنی کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا. یہ انہوں نے جگہ جگہ جینوسائڈ کیا ہے, انہوں نے کرولٹیز کی ہیں, پروپیگنڈا اس چیز کا بہت زیادہ پھیلایا گیا. ایک بڑی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ عظیم میں جو جتنے بھی فریقین تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی اس جنگ کے بعد اگر کوئی ڈیموگرافک چینج آئی ہے تو وہ مسلمانوں کی آئی ہے. جی ایگزیکٹلی, یعنی سارا جنگ کا ملبہ جو ہے ان سارے فریقوں کا وہ مسلمانوں پہ گرا ہے صرف. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کا یہ ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا, چاہے آپ پروٹوکولز کو دیکھیں, چاہے ان کتابوں کو دیکھیں, اور پھر ساتھ یہ دیکھیں کہ بیلفور ڈیکلیریشن جو ہے وہ کیوں کیا گیا. آخر ایک پوری پلاننگ کا حصہ تھا, اور پلاننگ یہ تھی کہ یہودیوں کو فلسطین کے اندر سیٹل کروانا ہے. اب اس کے لیے ان کے نزدیک جو ایک بہت بڑا تھریٹننگ فیکٹر تھا, ہم اس کو تھریٹننگ فیکٹر کے طور پہ کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ چاہے خلافت عثمانیہ اپنے آخری دور میں تقریباً دم توڑ رہی تھی خود بھی, اور کمزور ہو چکی ہوئی تھی, جس طرح کہ یوبیک صاحب نے بھی ذکر فرمایا, لیکن مرکزیت موجود تھی ایک, اور وہ مرکزیت جو تھی اس سے وہ ڈرتے تھے بہت زیادہ. اور ساتھ ہم اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو خلافت عثمانیوں میں کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ رشیا کو استعمال کیا. ایک رشیا کے ساتھ 1906 میں برطانیہ نے ڈیل کی, اور ڈیل یہ تھی کہ تم ہمارے ساتھ ملو, لڑو, یعنی کس سے لڑو؟ خلافت عثمانیہ اور جرمنی سے. جرمنی تو انہوں نے ایک ہوا بنانا ہی تھا نا, کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے, اور اگر تم ہمارے ساتھ ملتے ہو تو پھر یہ جو آیا صوفیہ, ہاگیا صوفیہ, جو کہ رشیا آرتھوڈاکس کرسچن سمجھتے ہیں کہ ہماری ہے, پرتگان صاحب نے ابھی ریسنٹلی مسجد ڈکلیئر کیا ہے, وہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. رشیا مل گیا, لالچ دیا, رشیا مل گیا, کیونکہ وہاں آرتھوڈاکس کرسچنز کی حکومت تھی, ابھی بولشوک ریولوشن نہیں آیا ہوا تھا. جب رشیا ملا تو آٹومن ایمپائرز کی گریکس اور رشینز کے ساتھ بہت پرانی جنگ چلی آ رہی تھی, اور مجبوری ہو گئی پھر یہ آٹومن ایمپائر کی کہ وہ دوسرے فریق کے ساتھ ملے, اور دوسرا فریق کون تھا؟ جرمنی. تو انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ڈریگ کیا آٹومن ایمپائر کو اس پوری جنگ کے اندر, اور ساتھ یہ کہ محلاتی سازشیں جس طرح ایوبیک صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس زمانے میں ایک تو ینگ ٹرک موومنٹ انہوں نے شروع کروائی, اور ینگ ٹرک موومنٹ جو انہوں نے شروع کروائی وہ گریس سے شروع کروائی کہ ہم سیکولرزم, اور نوجوانوں کے اندر یہ بات شروع, یہ جو مصطفیٰ کمال پاشا تھا, اتا ترک جسے وہ کہتے ہیں, وہ اسی کے اندر شامل تھا باقاعدہ.
اور وہ کیا تھی ینگ ٹرک موومنٹ کے ہم ایک سیکولر آئین چاہتے ہیں. یہ کیا پرانے زمانے کی باتیں خلافت اور یہ جو سلطنت عثمانیہ ان کو ختم کیا جائے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں چاہے روتشائلڈ فیملی انوالو ہو, چاہے ینگ ٹرکس انوالو ہو, چاہے خواتین جو کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر فرانس سے آتی تھیں اور دوسری جگہ سے آتی تھیں, انہوں نے آ کے جو رول پلے کیا ہو, الٹیمیٹلی مقصد ان کا یہ تھا پولیٹیکل اسلام جو ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے آئندہ کے مقاصد کے لیے راستہ پولیٹیکل ہموار ہو اسلام سکے. ہی ان کا اصل ٹارگٹ اور وہی خلافت تھی. ٹھیک ہے.